بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا مونس کی ذات کے اعتبار سے دو اقسام ہے، مونس حقیقی اور مونس غیر حقیقی۔ مونس حقیقی ایسی مونس کو کہتے ہیں جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود ہوتا ہے، جیسے شاتن بکری ہے، امراتن عورت ہے، اس کے مقابلہ میں جاندار۔ یا دوسری اس کی ہم نے تعریف کی تھی، ایسی مونس جس میں بچہ جننے کی صلاحیت موجود ہو، وہ مونس حقیقی ہے۔ اور مونس غیر حقیقی ایسی مونس جس میں بچہ جننے کی صلاحیت موجود نہ ہو، جیسے ارض زمین، شمس سورج، عین آنکھ وغیرہ۔ علامت کے اعتبار سے مونس کی دو اقسام ہم نے پڑھی تھی کل، مونس لفظی اور مونس معنوی۔ مونس لفظی کو مونس قیاسی کہتے ہیں اور مونس معنوی کو مونس سماعی۔ مونس لفظی کی ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ ایسی مونس جس میں علامات تنیث لفظوں میں آئے، یعنی گولتا لفظوں میں آ جائے، علی مکسورہ لفظوں میں آ جائے، علی ممدودہ لفظوں میں آ جائے، وہ مونس لفظی ہے، جس کو قیاسی بھی کہتے ہیں۔ اور مونس معنوی کہتے ہیں ایسی مونس جس میں علامت تنیث لفظوں میں موجود نہ ہو۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ مونس معنوی کے طور پر استعمال ہونے والے جسم کے وہ اعضاء جو جفت ہیں، مثلا آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جفت اعضاء، یہ مونس معنوی کے طور پر استعمال ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ تمام جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنی بھی جمع ہیں وہ عموماً مونس معنوی کے معنی میں استعمال ہوتی ہیں، اور وہ نام جن سے مراد ہوتے ہوں، جیسے ماں، اختن بہن، اسی طرح بنتن بیٹی، اس کے اندر کوئی بھی مونس کی علامت نہیں ہے، لیکن یہ لفظ مونس استعمال ہوگا۔ یا وہ صفات جن سے مراد ہوتے ہوں، جیسے یہ حامل، حاملہ، پریگننٹ، اس میں علامت تو نہیں، لفظ حامل کے اندر کوئی مونس کی علامت نہیں ہے۔ طالب، مطلقہ عورت، وہی نہیں۔ حائض، مخصوص ایام والی عورت، اس کے اندر علامت نہیں ہے، لیکن یہ لفظ مونس سے استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جتنے بھی جہنم کے نام ہیں وہ سب مونس ہیں، جتنے بھی ہواؤں کے نام ہیں وہ سب کے سب مونس استعمال ہوئے، شرابوں کے نام ہیں وہ مونس ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مونس معنوی کو، ہاں، شہروں کے نام، ملکوں کے نام، قبیلوں کے نام، یہ بھی مونس معنوی کے طور پر استعمال ہوں گے۔ یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ ہم مونس معنوی کو پہچاننے کے 3 قواعد ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ یعنی ہمیں مونس معنوی کے پہچاننے کی علامت تو نہیں ہوتی ہے کوئی۔ مونس سمائی، سمائی کا معنی سنی سنائی، عرب لوگ اس کو مونس استعمال کرتے ہیں، ہم اجمی لوگ ہیں، اس لیے ہم نے جیسے ان سے وہ لفظ سنا ہم ایسے اس کو ادا کریں گے۔ جس لفظ کو عرب مونس استعمال کرتے ہیں ہم بھی اس کو مونس استعمال کریں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ علامت نہیں ہے؟ نہ گولتا، 3 علامتیں مونس کی ہوتی ہیں۔ گولتا جیسے عائشہ، میمونہ، علی مکسورہ کھڑی نمبر والا، جیسے کبرا، سغرا، ضربا، شربا، ٹھیک ہے، سکارا وغیرہ۔ علی ممدودہ جیسے حمراء، بیضاء وغیرہ۔ تو پہلی علامت یہ ہے یہ ہے مونس معنوی کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہمیشہ مونس ہوگی۔ مونس معنوی کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہمیشہ مونس ہوگی۔ اب دیکھیں، اس کی مثال زیادہ واضح کس میں ہوگی؟ سورۃ الشمس دیکھ لیں، والشمسی وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی
کی قسم. وضحا آپ کو پتا ہے ہو مذکر کے لیے، ہو مذکر کے لیے اور ہا مونس کے لیے استعمال کی. والشمسی وضحاہا اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر مونس ہے. اسی طرح آ رہا ہے والارض مددناہا، آتا ہے قرآن پاک میں والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا. اب دیکھیں الارض اسم ہے، الف لام آ گیا، اس پہ مونس کی کوئی علامت ہے؟ گولتا ہے، علی مکسورہ ہے، علی ممدودہ نہیں ہے. تو اب اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر یہ مونس ہے، زمانے کی مونس ہے. والشمسی وضحاہا. اب اسی طرح والنہاری اذا جلاہا، اسی طرح اللہ فرمانے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین، زلزالہ اس کا ہلایا جانا، کس کا؟ زمین کا. اب زلزالہا، ہا زمین کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الارض کی طرف. اس کا معنی الارض مونس ہے. تو جو بھی لفظ مونس ہوگا، مونس معنوی، اس کی طرف جو ضمیر لوٹے گی وہ ہمیشہ مونس ہوگی. اس کی مثالیں قرآن پاک میں بے شمار اس کی مثالیں. اب دیکھیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں ڈراتا ہوں تمہیں شعلے مارنے والی آگ سے. لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا ہا اس آگ میں. اب نارن مونس ہے، اس کے اندر لوٹنے والی ضمیر بھی مونس. لا نہیں یصلا، داخل ہوگا ہا اس آگ میں. اب ہا ضمیر مونس ہے. اب دیکھیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، وما اور جس نے سوا اس کو برابر کیا. ہاں اس نفس کو، اس کا معنی نفس مونس ہے کیونکہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر وہ مونس آ گئی. قد افلح، کامیاب ہو گیا، من جس نے زکا، پاک کر دیا، پاک کر لیا ہاں اس نفس کو. اب زکاہا، نفس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہا مونس ہے، اس کا معنی لفظ نفس جو ہے یہ مونس ہے. تو مونس معنوی کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں شاہ مونس ہوگی. والشمسی وضحاہا والارض مددناہا. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے؟ ضمیر سے ہم اس کو لفظ دیکھیں، ہم ضمیر ہا ضمیر مونس ہوتی ہے، ہاں مونس ہوگی، اس سے ہم پہچانیں گے اس کو. ہاں یہ ایک علامت اس کی یہ ہے کہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں شاہ مونس ہوگی. نہیں تو ضمیر صرف یہی استعمال ہوگی اور اس کے علاوہ یہی ضمیر ہوگی. ہاں بس ہاں والی جو بھی ہوگی اس کے ساتھ جو پہلا ضمیر وہ ہوگا وہ مونس اسم ہوگا، اگر اس میں کوئی مونس کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ دفعہ اس کے اندر کوئی مونس کی علامت ہے نہیں ہے، اس کی طرف اگر ہاتھ بھی لوٹی اس کا ہونے کی لفظ مونس ہے. پیچھے والے لفظ میں علامت ہو تو ہاں تو پھر تو پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں نا، پھر تو وہ لفظ ہے ہی مونس ہے، مونس لفظی ہو گیا نا. دقت تو تب ہوگی جب اس کے اندر علامت ہی نہیں ہے، مونس کی علامت ہی نہیں ہے، گول تا نہیں ہے، علی مکسورہ نہیں ہے، علی ممدودہ نہیں ہے. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی لفظ آئے اور اس کے ساتھ ہا والی ضمیر ہے، اس کا معنی وہ لفظ مونس ہے جو اس کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسری علامت یہ مونس لفظی معنی ہے نا، مونس حقیقی اور غیر حقیقی کا تعلق مونس کی ذات کے ساتھ ہے نا. یہ مونس معنی پڑھ یعنی علامت کے اعتبار سے مونس لفظی معنی جو ہوتا ہے نا وہ ہم پڑھ رہے ہیں. مونس معنوی کی صفت ہمیشہ مونس لفظی آئے گی. مونس معنوی کی صفت ہمیشہ مونس لفظی آئے گی. اب دیکھیں اس کی مثال یہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا کہ دو اسم مل کے آ جائیں، دونوں پہ تنوین ہو، پہلا ہمیشہ موصوف ہوگا، دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا.
اب دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن، اب یہ تو ظرف آ گیا نا درمیان میں سے، وجوہ خاشعۃ، یعنی وہ چہرے جو جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے. اب دیکھیں وجوہ موصوف ہے، خاشعۃ، اب وجوہ اس کے اندر کوئی مونس کی علامت نہیں ہے، لیکن اس کی صفت جو ہے وہ مونس لفظی کے ساتھ آ رہی ہے. اسی طرح تسلا نارن حامیہ، وہ داخل ہو گئے نارن آگ میں، حامیتن گرم. اب نارن حامیہ گرم آگ، یعنی نارن یہ مصروف ہے اور حامیہ اس کی صفت ہے. اب نارن کے اندر کوئی مونس کی علامت ہے، بولتا ہے، علی مکسورہ، لیکن حامیہ اس کی صفت آ گئی ہے، وہ مونس لفظی ہے. مونس مانوی کی صفت ہمیشہ مونس ہے لفظی ہے. اب اسی طرح دیکھیں فیہا عین جاریہ، عین جاریہ، عین کا معنی چشمے، جاریۃ کا معنی جاری، چلنے والے. اب عین کے اندر کوئی مونس کی علامت ہے نہیں، اس کی جب صفت آ رہی ہے وہ مونس لفظی آ رہی ہے، اس کا معنی یہ عین لفظ ہے، مونس ہے. اب اسی طرح دیکھیں فیہا سرر مرفوعہ، ہم نے پڑھا تھا سریر کی جمع سرور ہے، اس کے اندر سرور کا معنی تخت ہوں گے، مرفوعۃ اٹھائے گئے، بلند کیے گئے. اب دیکھیں سرور کے اندر کوئی مونس کی علامت ہے، لیکن ہم نے پڑھا تھا واو نون والی جمع کے علاوہ جتنی بھی جمع ہیں وہ مونس استعمال ہوتی ہیں. اب سرور سریر کی جمع ہے، اب سرور اس کی جو صفت آ رہی ہے وہ مونس لفظی کے ساتھ آ رہی ہے، سرور مرفوعۃ. اسی طرح آپ دیکھ لیں وَأَكْوَابٌ، اکواب موضوعہ. اب ہم نے پڑھا تھا کوبن کسے بولتے ہیں؟ پیالے کو، یعنی پیالہ جو تھا جس کے اندر وہ ہینڈ گرپ نہیں ہوتی ہے، وہ پیالہ. اکواب اس میں پیالے ہوں گے، موضوعات رکھے گئے. کوبن مفرد ہے، اکواب اس کی جمع ہے. اب اکواب کی صفت آ رہی ہے موضوعات، مونس لفظی کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی مونس مانوی کی صفت لائیں گے تو اس کی صفت مونس لفظی کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہو گیا، آسان ہے. پہلی علامت یہ ہے مونس مانوی کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہمیشہ مونس ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها والشمس وضحاها والارض مددناها. دوسری علامت یہ ہے مونس مانوی کی صفت ہمیشہ مونس لفظی آئے گی، یعنی اس کے بعد جو اس کی صفت ہے اس کے ساتھ ہمیشہ بولتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. تیسری علامت یہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے. تیسری علامت یہ ہے، حالانکہ یہ جو گرامر والے ہوتے ہیں یہ سب سے آسان یہ ہے، آپ کے لیے اتنا مشکل ہوگی تھوڑی. مونس مانوی کی تصویر لاتے وقت اس کی گولتا واپس آ جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کل کہا تھا مونس مانوی میں صرف کون سی چیز پوشیدہ ہوتی ہے؟ تا. علی مقصورہ کبھی پوشیدہ نہیں ہوتا ہے، علی ممدودہ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا ہے. پوشیدہ کا معنی مخفی، چھپتا نہیں ہے. گول تا مخفی ہوتی ہے. جب مونس مانوی کی تصویر لائے نا تو اس کی تا واپس آ جاتی ہے. اب تصویر کسے بولتے ہیں؟ یعنی کسی کلمے کی چھوٹائی یا حقارت بیان کرنا اس کو تصویر کہتے ہیں. اور یہ تصویر بھی صرف اسم کی آتی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسم یا 3 حرفی ہوتا ہے یا 4 حرفی ہوتا ہے یا 5 حرفی ہوتا ہے، اس کے زیادہ اسم کے حرف
نہیں ہوتے. اسم کے اصلی حرف یا 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں. جس اسم کی جو اسم 3 حرفی ہے اس کی تصغیر لانی ہونا, آپ اس کلمے کو فعیل کے وزن پر لے آئیں. اس پر فعیل کے وزن اس کی تصغیر بن جائے گی. اب دیکھیں لفظ ہے راجل. راجل کا معنی کیا ہے؟ آدمی. را ایک حرف ہے, جیم 2, لام 3. اب اس کی تصغیر لانی ہوئی فاعل مطلب کیسے آئے گا؟ راجل کا معنی آدمی, فاعل کے وزن پر لائے راجل کو رجیل. رجیل کا معنی چھوٹا آدمی. قرآن پاک میں بعض ہوتا ہے نا, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, بس اوقات آتا ہے یا بنیا, بعض جگہ پڑھا یا بنیا. ابن کی جمع آتی ہے بنیون, اس کا معنی چھوٹا بچہ. راجل کا معنی چھوٹا آدمی. اب ارزن, آپ ارزن کی تصویر لائیں, وہ ہمیشہ آپ کو نقل کرے گا اریزتن, گولتا واپس آ گئی اس کی. شمسن کتنے رقم اس کے؟ شین 1 ہے, میم 2 ہے, سین 3 ہے. اس کی آپ تصویر لائیں عربی کے اندر, وہ آپ کو دکھے گا شمیستن. شمیستن, وہ گولتا واپس آ گئی اس کی. عینن, آنکھ, اس کی تصویر لائیں اجینتن, چھوٹی آنکھ. ایک امام کا نام یہ سفیان بن عیینہ, سنا ہوگا, بڑے معروف ہیں. عیینہ, عین کی تصویر آتی ہے عیینتن. تا کہاں سے آئی؟ وہ تا جو محذوف تھی وہ واپس آ جاتی ہے. جب بھی کسی کلمے کی تصویر لائے نا, اس کی اصلی عرب واپس آ جاتی ہے. یہ صرف تا کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے اگر کوئی اصلی عرب حاضر بھی ہونا وہ واپس آ جاتے ہیں. یعنی جب بھی کسی کلمے کی تصویر لائی جاتی ہے, اس کلمے میں جو لفظ حاضر ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے. یہ اصول ہے. اور اس کے قاعدے کیا ہیں تصویر کے؟ کسی 3 حرفی اسم کی تصویر لانے کو آپ اس کو فاعل کے بدل پہ لائیں, وہ 3 اسم. کتاب سے کتیب, قلب سے کلیب, قلب کا معنی کتا, کلیب کا معنی چھوٹا کتا. قلم کا معنی قلم, کلیب کا معنی چھوٹی قلم. راجل کا معنی آدمی, رجیل کا معنی چھوٹا آدمی. عین کا معنی آنکھ, عین کا معنی چھوٹی آنکھ. رجل کا معنی پاؤں, رجیل کا معنی چھوٹا پاؤں. 3 حرفی اسم کی تصغیر لانی ہو تو آپ اس کلمے کو فعیل کے وزن پر لے آئیں, اس کی تصغیر بن جائے گی. تصغیر, وہ صغیر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے وہ بولتے ہیں نا, صغیر, صغر, صغیر, تصغیر اسی سے ہے. سب گارا یہ صغیر و تصغیر سے بنا چھوٹائی, حقارت. اب 4 حرفی اسم کی تصغیر لانی ہو, آپ اس کو فعیل کے بدل پر لے آئیں. فعیل کے بدل پر. اب دیکھیں لفظ ہے جعفر. جعفر ہے, جیم 1 حرف ہے, عین 2 ہے, فا 3 اور را 4. اس کی تصویر لانی ہو تو اس وزن پہ لائے. جعفر سے جعیفر. زیادہ تر استعمال ہوتا ہے 3 حرفی والا, زیادہ تر 4 حرفی والا, اس سے کم 5 حرفی والا سب سے کم. زیادہ تر تصویر 3 حرفی فاعل کے بدل پر استعمال ہوتی ہے. جعفر سے جعیفر. جعیفر یعنی اگر کوئی کلمہ 4 حرفی ہے, آپ نے اس کی تصغیر لانی ہو, آپ اس کلمے کو اس وزن پہ لیں, فعیل کے وزن پر, اس کی تصغیر بن جائے گی. کوئی کلمہ 3 حرفی ہے, آپ اس کی تصغیر لانا چاہتے ہیں, آپ اس کو فعیل وزن پہ لیں. راجل سے رجیل, قلم سے کلیب, قلب سے کلیب. ٹھیک ہے, تو ارزن سے اریزتن, شمسن سے, آپ گوگل پہ سرچ کریں نا, آپ لکھیں ارزن کی تصویر, وہ آپ کو اریزتن لکھے گا. آپ شمسن کی تصویر لکھیں عربی گرامر کی کسی کتاب, وہ آپ کو شمیستن لکھے گا. عین کی دیکھیں عیینتن لکھے گا, کیونکہ اس کی تا محذوف جو تھی وہ واپس آ جاتی ہے. 5 حرفی کی تصویر لانی ہو تو وہ ہے فعیل کے وزن پر.
اب جیسے سفر جن فعال کا نام ہے سفر جن، سین 1 ہے، فا 2 ہے، را 3، جیم 4 ہے اور لام 5. اس کی تصویر کیسے آئی؟ سفیریجن فعیل کے وزن پر. یہ بس 3 ہی قانون ہے، یعنی آپ نے اس میں تصویر پورا پڑھ لی ہے. اس میں تصویر کسی کی چھوٹائی حقارت بیان کرنی ہو، یہ اس میں تصویر ہے. لاہی کیسے جاتی ہے؟ کوئی حرف 3 حرفی ہے، اس کی فعیل کے وزن پر لانا، یعنی اس کلمے کو آپ نے فعیل کے وزن پر لانا ہے، اس کی تصویر بن جائے گی. کوئی کلمہ 4 حرفی ہے، آپ اس کو فعیل کے وزن پہ لے آئیں، اس کی تصویر بن جائے گی. کوئی کلمہ 5 حرفی ہے، آپ اس کو فعیل کے وزن پہ لیں. یہ تو بہرحال ایک ثانوی ہمارا سبق، اصل ہمارا سبق یہی ہے. ہم نے تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ مؤنث معنوی کی تصغیر آئے تو اس کی تا واپس آ جاتی ہے. ارض سے اریزتن، شمس سے شمیستن، عین سے اویینتن، ٹھیک ہے، یدن سے یدین، چھوٹا ہاتھ، آخر گولتا واپس آ جائے. تو مؤنث معنوی یعنی وہ مؤنث جس میں علامات تنیث لفظوں میں موجود نہ ہو، یہ مؤنث معنوی کی تعریف ہے. اس کو عربی کلام میں، قرآن میں، حدیث میں کیسے پہچانیں گے؟ اس کی پہچان کا پہلا طریقہ یہ ہے مؤنث معنوی کی طرف جو ضمیر لوٹے گی، یعنی یہ مؤنث معنوی لفظ آ گیا، اس کے بعد جو کلمہ آئے گا، جس کلمے کے ساتھ ضمیر ملی ہے، جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس اسم کی طرف. اگر وہ اسم یہ مؤنث ہوا تو اس کے بعد لوٹنے والی ضمیر ہمیشہ مؤنث ہوگی، یعنی مؤنث معنوی کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہمیشہ مؤنث ہوگی. والشمس وضحاها اذا زلزلت الارض زلزالها قد افلح من زکاها واخرجت الارض اثقالها. مؤنث کی ہے، وہ مذکر کی ہے. یس نا. والقمر قدرناه، اس کا معنی قمر جو ہے یہ مذکر ہے کیونکہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر جس نا والقمر، یہ سورہ یاسین میں آ رہا ہے. قدرناه، اور چاند جو ہے ہم نے اندازہ لگایا ہو اس کا، یعنی اب قمر کی طرف لوٹنے والی ضمیر مذکر ہے، اس کا معنی قمر مذکر استعمال ہوتا ہے. اگر اس کی طرف والارض مددناها، اور مددنا کے ساتھ جو ضمیر ہا جو ارض کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا معنی ارض، یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. مؤنث معنوی کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہمیشہ مؤنث ہوتی ہے. مؤنث معنوی کی صفت ہمیشہ مؤنث آئے گی، جیسے وجوہ خاج، نارن حامیہ، عین جاریہ، سرر مرفوعہ، اکواب موضوعہ. مؤنث معنوی کی تصغیر لاتے وقت اس کی گولتا واپس آ جائے. یہ 3 قاعدے ہیں مؤنث معنوی کو پہچاننے. ٹھیک ہے.